ویلکم بیک ان فوکس ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹ. آپ تو خود گئے میجر عدنان شہید کے گھر، آپ بھی گئے تھے اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یو بلانگ فرام خیبر پختونخوا اینڈ سو از بیرسٹر گوہر، جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان نے کس حد تک ہمارے افواج کو اور ہمارے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور دہشت گرد ہیں وہ. تو ان کے خلاف تو آپریشن ہونا ہے، مطلب اور تو کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. ابھی بات چیت کے لیے امن جرگے بھی ہوئے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں وہ تو شاید میں پہلے بھی اس پروگرام میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دہشت گردی کی حمایت کوئی پاکستانی کیسے کر سکتا ہے. ہم تو تحریک انصاف تو اس بات کے حامی ہیں کہ جہاں کوئی دہشت گردی ہے آپ اس کی سرکوبی کیجئے. ہم صرف بڑے آپریشن کے خلاف ہیں جہاں بہت بڑے لیول میں لوگوں کی نقل مکانی ہو، جس سے لوگوں کے پردے کا مسئلہ، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، ان کے روزگار کا مسئلہ، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. دیکھیں ان چیزوں کا زیادہ احساس پنجاب میں جو ہمارا وہ بھی دل ہے، ہمارا بڑا صوبہ ہے، وہاں شاید اس چیز کا اتنا احساس اس لیے نہ ہو کہ وہاں کسی نے چیزیں فیس نہیں کی. پختونخوا پچھلے 50 سال سے پورے پاکستان کے حصے کا درد اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہے. جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں افغان جہاد کا ایک ایشو تھا اور یو ایس ایس آر کے خلاف برسر پیکار تھے ہم لوگ، اس جنگ پہ دو طرح کی رائے ہے. کوئی کہتے ہیں اسلام کی جنگ تھی، ملک کی بقا کی تھی، کوئی کہتا ہے ڈالر کی جنگ تھی. جو بھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. میرا مدعا یہ ہے کہ میری جو نسل جوان ہوئی ہے اور میرے بعد جو جوان ہو رہی ہے، ہم تو اس بم دھماکوں میں بڑے ہوئے ہیں. کوئی دن نہیں ہوتا تھا نادیہ صاحبہ کہ پشاور کی قصہ خانی بازار میں دھماکہ نہیں ہوتا تھا. یہ میں افغان وار کی بات کر رہا ہوں ضیاء صاحب کے دور میں. تو ہم سے زیادہ کس کو کیا احساس ہوگا جس کو پتا ہے کہ آپ کو شاید نہیں پتا، میرے کولیگ تھے لا کہ ہم ایک ڈیسک پہ ہماری پریکٹس تھی. مردان جو میرا آبائی ضلع ہے، جو میرا شہر ہے، میرے اس کچہری میں اٹیک ہوا اور میرا وہ ساتھی شہید ہوا. الیاس ثانی جو میرے استاد محترم کے بیٹے تھے، ایڈوکیٹ تھے ہم نے تو اپنے سینے پہ یہ سارا فیس کیا. میرے اپنے حلقے میں 45 جنازے آئے جب ہمارے ایک ایم پی اے صاحب پہ حملہ ہوا تھا 2013. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ان چیزوں کے خلاف ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا نقطہ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، بڑا آپریشن آپ نہ کریں، لوگوں کی نقل مکانی نہ کریں. ہاں آپ انٹیلیجنس بیسڈ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو ایکسس دی جائے تو وہ خان صاحب کو پوری پکچر وہ بریف کر سکیں گے. اب مجھے زیادہ علم شاید نہ ہو، علیمہ آپا کو نہ ہو، راجہ صاحب کو نہ ہو، اسد قیصر صاحب، لیکن وزیر اعلیٰ کی جب ایکسس ہوگی. اگر میں یہاں پہ ایک اور نقطہ رکھتا ہوں کیونکہ ہماری یہ پروگرام سارے دیکھے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں حکومت وقت یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، وہ میری بات سن رہے ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہے تو آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو اجازت دلوائیے، وزیر اعلیٰ صاحب کو عمران خان صاحب سے بٹھوائیے کہ عمران خان صاحب کو پورا بریف کر سکیں. جو بریفنگز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اداروں نے دی ہوں گی وہ علی محمد کو یا بیرسٹر گوہر کو تو نہیں دی ہوں گی نا. وہ تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیوں آپ نہیں ملنے دے رہے اپنے سابق وزیر اعظم سے، اپنے لیڈر سے؟ لیٹ ہم میٹ عمران خان. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس بالکل صحیح طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ان تک غلط پھر انفارمیشن جو ہے وہ دے رہا ہے کہ کوئی بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے علی محمد خان. غلط نہیں، میں ایک منٹ میں تصحیح کرنے دیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے بدنیتی سے کوئی بات کرنا. میں نہیں سمجھتا کوئی خان صاحب کو بدنیتی سے، پارٹی کا کوئی بھی شخص بدنیتی سے کوئی بات کرے گا. لیکن جس کے پاس پوری انفارمیشن ہے اس کی بات اور اویئر ہوتی ہے، انفارمڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جس کو پوری انفارمیشن نہ ہو وہ بات کرے گا تو اس میں پوری نالج نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کو، ساتھ میں ان کے جو وہ ہیں اپنا انفارمیشن کے جو ہیں بیرسٹر سیف صاحب کو، یا اور کچھ صوبے سے سابق سپیکر اسد قیصر کا میں نام تجویز کرتا ہوں، سابق گورنر شاہ فرمان صاحب جو ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. لیٹ شاہ فرمان صاحب کم، لیٹ اسد قیصر صاحب کم، and let CM Gandapur come and meet Imran Khan. Whole picture will be in front of him. He will be able to take a more informed decision if these people are allowed to meet IK. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ بڑا غلط میسج جاتا ہے کہ ایک طرف کس طرح سے ہمارے جوان دیکھیں میں آپ کو ایک بات شہید ہو رہے ہیں. سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ نے ابھی بات کی نا اس کی عدنان کی، میجر عدنان جو شہید ہوئے ہیں. I was there yesterday. ایک اور بہت بڑی قربانی تھی جس کو اتنی پروجیکشن نہیں ملی ہے، جس کی بہت بات کرنی ضروری ہے، وہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. وہ ہے کیپٹن تیمور شہید. جی بالکل. یہ میں پچھلے ہفتے میں ان کے گھر گیا. ان کی جس دن رسم قل تھی، وہ اپنے باپ کا واحد ایک بیٹا اکلوتا،
उसी शाम उसकी मेहंदी की रस्म थी। 30 अगस्त को उसका मेरे ख्याल में उसके वलीमा था। उसके घर, बाप के घर बेटे का जनाजा आया है। ये किसी को पता है ये कितना बड़ा दर्द है? बिल्कुल आप ये दर्द हम फील करते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ अली मोहम्मद खान साहब, आप ही चले जाएं, आप जाएं इमरान खान साहब से मिलने, ताकि आप और बेहतर तौर पर समझा सकेंगे। मुझे तो आप मेरा तो ना ये वकील का कोट किसी काम का है। मुझे लगता है पता नहीं मेरी डिग्री जैली है, क्या मसला है कि ना वकील के कपड़ों में जाने दे रहे हैं, ना सियासतदान की वास्कट में जाने दे रहे हैं। 26 नवंबर के ऑपरेशन के बाद मैंने कोई गुनाह अजीम किया। मैंने कौमी असेंबली के फ्लोर पे 26 नवंबर के वाक़या को कंडेम किया और कुछ सख्त बातें जो मेरा हक था मैंने की, मैं समझता हूँ सही की। मैं वो नहीं दोहराता, आपके प्रोग्राम पे बीप लग जाएगा। उसके बाद 9 महीने से आई एम बैंड इन अडयाला, आई कैन नॉट एंटर। अब तो मुझे रोड पे वो पुलिस वाला हमारा भाई, उसको खास मुझे टारगेट किया है, रोड पे रोक लेता है, अडयाला के गेट तक नहीं जाने देता। मैं तो आग लगाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ गुफ्तगू से मसला हल करें। बिल्कुल बिल्कुल, को नहीं छोड़ेंगे तो फिर भुगते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ का ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो कतर का जिक्र अली मोहम्मद खान साहब ने भी किया, इस पर बात करते हैं।